بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام الحمدللہ آج مکمل ہوئی. سورہ انعام میں بھی تقریباً 165 آیتیں ہیں اور اس کے بھی 20 رکوع ہیں. سورہ مائدہ کے اندر گزشتہ کر جو واقعہ آپ حضرات کو بتلایا تھا اصحاب مائدہ کا، آسمان سے جو دسترخوان نازل ہوا تھا، اس کے بارے میں مختصر سی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، قریبی تھے، حواری تھے، وہ تھے سچے پکے مومن، لیکن بطور دل کو تسلی دینے کے انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ کی جانب سے ایک دسترخوان نازل فرمائیے تاکہ ہم وہ کھانا کھا کر ایمان کا مزہ چکھیں اور اعمال صالحہ کا شوق ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو ڈرایا اور کہا کہ کیا تمہیں میری رسالت پر یقین نہیں ہے؟ کیا تم اللہ رب العزت کو نہیں مانتے ہو؟ وہ سب کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری یہ غرض نہیں ہے، ہم ایمان والے ہیں، بالکل ہم مانتے ہیں، بس آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ دسترخوان نازل کر دے گا. بہرحال دسترخوان نازل ہوا. اب اس میں تھوڑی تفصیل یہ ہے، ابن قرطبی وغیرہ نے اس کے اندر کچھ تفصیلات بیان کی ہے. تو خاص طور پر جو قابل ذکر ہیں وہ یہ ہیں کہ درخواست کرنے والے جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت قریبی تھے. اور جب دسترخوان نازل ہوا تو یہ بات ان کی دیکھنے کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ بھئی یہ مچھلی ہے دسترخوان میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھنی ہوئی مچھلی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے. کیا کہنے لگے؟ ایک تو ان کی گزارش پر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، یقین نہیں ہوا، تو وہ کہنے لگے کہ اگر یہ مچھلی ہے تو آپ اس کو زندہ کر کے دکھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب ایک اور نشانی مانگ رہے ہو تم. ایک تو تمہارے لیے اللہ پاک سے دعا کر کے دسترخوان نازل کروایا اور اب تم کہہ رہے ہو کہ مچھلی کو زندہ کر کے بتاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مچھلی کی طرف اشارہ کیا، مچھلی زندہ ہو گئی. جو بھنی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہو گئی اور باقاعدہ وہ زبان پھیرنے لگی اور آنکھوں کے اندر اس کی چمک آنے لگی. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاں بھئی یہ مچھلی ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنی اصلی حالت پر لوٹ جا، یعنی جیسے بھنی ہوئی تھی ایسی ہو جا، مچھلی ویسی ہو گئی. اب اس دسترخوان کے اندر اللہ رب العزت نے ہر طرح کی سبزی بھی نازل فرمائی تھی. بھنی ہوئی مچھلی تھی، بھنی ہوئی مچھلی کی چاروں طرف جو تھی وہ سبزی تھی، اور وہ جو دسترخوان آسمان سے نازل ہوا تھا وہ بہت حفاظت کے ساتھ نازل ہوا تھا. بعض تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ دسترخوان جنت سے نہیں آیا تھا بلکہ ہوا کے اندر ہی اللہ رب العزت نے حکم دیا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو اللہ رب العزت کا امر کن یہ ہوا اور وہ ہوائی کے اندر ایک مچھلی وجود میں آئی. یہ اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو دیکھا کہ ایک دسترخوان ہے، اس کے اوپر ایک مچھلی ہو گئی خود بخود اور چاروں طرف اس کے سبزیاں آ گئی. یعنی کائنات میں جتنی بھی سبزیاں تھیں سب اس کے اندر آ گئی سوائے ان سبزیوں کے جن میں بدبو ہوتی ہے، جیسے لہسن ہے، پیاز ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سبزیاں نہیں تھی. اس کے علاوہ سب سبزیاں اس کے اوپر کیا تھی؟ موجود تھی. اور روٹیاں بھی موجود تھی، اور روٹیوں کے ساتھ زعفران بھی موجود تھا، اور ایسے ہی زیتون بھی موجود تھا. اللہ کے نبی کو زیتون بڑا پسند تھا، وہ زیتون اس کے اندر موجود تھا. زیتون کی قسم بھی اللہ رب العزت نے والتین والزیتون، زیتون کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں. وہ زیتون بھی اس کے اندر موجود تھا، شہد بھی اس کے اندر موجود تھا، اور مچھلی کے سرحانے سرکہ رکھا ہوا تھا. سرکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا. عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالنوں میں سب سے بہترین سالن سرکہ ہوا کرتا تھا. سرکہ تو ہمارے درمیان سے تقریباً غائب ہی ہو گیا ہے. چھوٹے بچوں کو پوچھا جائے کہ بھائی سرکہ کس کو کہتے تو ان کو بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سرکہ کون سی بلا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی یہ غذا.
بہرحال تو وہ جو آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تھا اس میں جو غذائیں تھیں اس میں ایک خاص طور پر غذا کون سی تھی؟ سرکہ تھا، سرکہ بھی اس کے اندر موجود تھا. تو وہ لال بادلوں کے درمیان میں ایک بادل اوپر تھا ایک بادل نیچے تھا اور درمیان میں وہ دسترخوان تھا، حفاظت کے ساتھ لایا گیا تھا وہ دسترخوان. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان کا استقبال کیا، جب دسترخوان سامنے آیا تو اب اس کو اٹھانے کی ضرورت تھی نا، تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے درخواست کی تھی اب اس کو کھولو، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نہ بولے تم کھولو، پتہ نہیں کیا چیز ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، بس تم کھولو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا استغفر اللہ، تمہارے کہنے پر دسترخوان نازل کیا گیا اور تم اس کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہو. وہ ضد پر کے کہ ہم تو نہیں کھول سکتے، پتہ نہیں کیا ہو اس میں، آپ ہی کھولو. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ رب العزت کے حاضر میں شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے دسترخوان نازل فرمایا. اور پھر اس کے بعد دسترخوان اٹھایا، انہوں نے کھولا اس کو گویا کہ، اور پھر جو چیز اس کے اندر تھی تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی جس نے درخواست کی تھی آوے اور تناول فرماوے، اس کو کھائے. تو منع کیا کہ پہلے آپ کھاؤ، پتہ نہیں یہ کیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کر کے بتایا کہ بھئی یہ مچھلی ہی ہے. پھر وہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ گئی، پھر بھی وہ کھانے کے لیے تیار نہ ہوئے. ان کی خواہش کے مطابق دسترخوان نازل ہوا لیکن کھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کئی مرتبہ کہا، جب انہوں نے نہیں کھایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے جو اپاہج اور جو بیمار قسم کے لوگ تھے، غریب قسم کے لوگ تھے، ان کو دعوت دی اور ان کو بلایا کہ تم آ جاؤ اور تم کھاؤ. تو ایسے قریباً 1300 اپاہج لوگوں نے اس میں سے کھایا. بیمار تھے، اپاہج تھے، کمزور تھے، لاچار تھے، غریب تھے. اور اس مچھلی کی خاصیت یہ تھی کہ جو کھاتا تھا اس کی جو تکلیف ہوتی تھی وہ دور ہو جاتی تھی. اگر کوئی اپاہج ہوتا تھا وہ تندرست ہو جاتا تھا، کوئی کبڑا ہوتا تھا وہ تندرست ہو جاتا تھا، کوئی غریب ہوتا تھا تو وہ مالدار ہو جاتا تھا، جس کے پاس گھر نہیں تھا اس کے پاس گھر آ جاتا تھا. اس کی یہ خاصیت تھی. تو جو وہ خواہش کرنے والے حواری تھے وہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے کہ یار ہم نے کیوں نہ کھا لی. عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان سے کہا تھا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب افسوس کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے. بہرحال اب یہ جو حواری تھے، اب یہ جو منظر دیکھ رہے تھے نا، یہ منظر یہودی بھی دیکھ رہے تھے. یہودی جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے، حضرت عیسیٰ کو مانتے نہیں تھے. اب وہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یار جو غریب قسم کے لوگ ہیں، جو اپاہج قسم کے لوگ ہیں، جو ہمارے درمیان کمزور قسم کے لوگ ہیں، وہ طاقتور ہو گئے مچھلی کھا کر کے، ہم بھی کیوں نہ کھا لیں. تو وہ یہودی بھی کیا کرنے لگے، اس کے اندر حرص اور طمع کرنے لگے. لیکن اب چونکہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نہیں تھے تو ان کی انا تھی، وہ آ نہیں سکتے تھے یہاں پر، وہ نہیں آئے، ایسے ہی چلے گئے. اب یہ جو حواری تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اس وقت نہیں کھایا، تو اس وقت تو ان کو کھانے کا موقع نہیں ملا. اس وقت دسترخوان اٹھا لیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اب اگر میرے رب کی مرضی ہوئی تو آئندہ کے لیے دسترخوان نازل ہوگا. تو آئندہ کل کے انتظار میں وہ لوگ رات کو سوئے بھی نہیں، بالکل پوری رات جاگتے رہے کہ اب دسترخوان آئے گا، تب دسترخوان آئے گا. تو دیکھا کہ اشراق کے وقت دسترخوان آسمان سے کیا ہوا، دوبارہ نازل ہوا. تو سب پہلے سے ہی جمع ہو گئے تھے. اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ماننے والے تھے وہ بھی آ گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے لگے کہ بھئی آپ واقعی طور پر سچے پکے رسول ہو اور سچے پکے نبی ہو. پھر کھانے لگے وہ دسترخوان میں سے. اب یہودی بھی کھانے لگے، حواری بھی کھانے لگے، سب کھانے لگے. اب سب ٹوٹ پڑے، جس کو دیکھو وہ ادھر دسترخوان پہ، جس کو دیکھو جب دسترخوان پہ. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ بھئی ایسے تھوڑی چلے گا، تو پورا دن اسی کے اندر گزر جائے گا. ترتیب بنائی کہ بھئی دن کے فلاں حصے میں یہ لوگ کھائیں گے، دن کے فلاں حصے میں یہ لوگ کھائیں گے، دن کے فلاں حصے میں یہ لوگ کھائیں گے. اور پھر یہ بھی شرط لگا دی کہ کوئی جمع کر کے نہیں رکھے گا، جیسے گزشتہ کل تفسیر کے اندر یہ بات آئی تھی. اب اس کے اندر کیا ہوا کہ جو طاقتور قسم کے لوگ تھے انہوں نے دھام جمانا شروع کر دی اور انہوں نے اپنی وہ جمانا شروع کر دی کہ بھائی یہ اس پر تو ہمارا حق ہے، ہماری فرمائش میں دسترخوان نازل ہوا تھا، تم کون ہو یہاں آنے ہو. تو اب غریبوں اور ضرورت مندوں کو کیا کرنے لگے، وہ جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلتا تھا وہ لوگ آتے جاتے تھے اور ان کو بھگا دیتے تھے. حضرت علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی. حضرت علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ ایسا مت کرو ورنہ تم اللہ رب العزت کے عذاب کے اور غضب کے مستحق ہو جاؤ گے. لیکن وہ لوگ نہیں مانے. بہرحال 40 دن تک وہ دسترخوان نازل ہوا. 40 دن تک وہ دسترخوان نازل ہوا. حضرت علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے لیکن ان کی ریشہ دوانیاں اسی طرح چلتی رہی. پھر ایک دن ایسا آیا
کہ وہ دسترخوان میں سے کھا کر کے لوگوں پہ ظلم کر کے خوب جمع کر کے اکٹھا کر کے اپنے گھروں پر جا کر آرام سے سوئے، اپنی بیویوں کے ساتھ سوئے، صبح میں اٹھ کر دیکھا تو کوئی خنزیر کی شکل میں تھا، کوئی بندر کی شکل میں تھا، طرح طرح کے عذاب میں اللہ نے ان کو کیا کر دیا تھا، مبتلا کر دیا تھا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ وہ عذابات ہے جو اللہ رب العزت نے ان پر نازل فرمائے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کی خاص عادت یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمائش نہیں کی، اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا رتبہ صحابہ کرام کا۔ حالانکہ ہر نبی کے کچھ نہ کچھ صحابی ہوئے ہیں، ہر نبی کے کچھ نہ کچھ حواری ہوئے، اس کے ساتھ دینے والے ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ کے ہیں، ایسے حضرت ہارون کے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو پورا لشکر تھا ماشاءاللہ۔ تو ہر نبی کے کچھ نہ کچھ ساتھی اور ان کے فالوور ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی شان نرالی، ان کی بات الگ ہے۔ انہوں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے ناجائز مطالبے نہیں کیے، اور یہاں تک کہ جائز چیزیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں رکھی کہ یا رسول اللہ آپ یہ معجزہ کر کے دکھاؤ، آپ یہ معجزہ کر کے دکھاؤ۔ یہاں تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات معجزہ ہی تھی، سر سے لے کر پیر تک معجزہ ہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی کے اندر انگلی لگاتے تھے، اللہ کے نبی کا لوہا بھی دہن چلاتا، وہ کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ تو یہاں تو معجزوں کی فرمائش کی کوئی ضرورت اتنی تھی، ایمان بالکل تازہ تھا، پختہ تھا، صدق دل سے اللہ کے نبی کو مانا تھا، اور اللہ کے نبی جس محنت کو لے کر آئے تھے اس محنت کے اندر لگ گئے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو سب سے زیادہ دشمنی صحابہ کرام سے ابھی بھی ہے۔ صحابہ کرام کی دشمنی میں یہ لوگ جی رہے، اللہ کے نبی کی دشمنی میں یہ لوگ جی رہے۔ ہمیں علم نہیں ہے کیونکہ ہم اپنی زندگی کے اندر مست ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ورنہ کتابوں میں لکھا ہے۔ گزشتہ کل کی تراویح کے اندر وہ آیت آئی تھی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ایمان والوں سے، اور ایمان والوں میں سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں کہ صحابہ کرام سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے یہ یہودی ہیں اور مشرک ہیں، جو اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام کی قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ تعریف فرمائی۔ اب ان کو اس بات کی جلن ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خادم مانتے، حضرت عیسیٰ کا حواری مانتے، ہماری تعریف کیوں نہیں ہوئی؟ ان کی بہت تعریف ہو گئی، ہم تو اہل کتاب ہے، یہ تو ان پڑھ ہے، جاہل ہے۔ صحابہ کرام کی پہلے کی زندگی ہمارے سامنے بار ہم نے سنی ہوگی کہ صحابہ کرام کی پہلے کی جو لائف تھی، ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ بہت الگ تھا، قتل و غارت گیری والا، چاروں طرف خون خرابہ، گالی گلوچ، ایک دوسرے کو قتل کر دینا، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے ہو جانا، یہ ان کا سمجھو کہ ماضی تھا صحابہ کرام کا۔ تو وہ یوں کہتے تھے کہ یار اتنی جہالت والی قوم یہ ایمان لے آئے تو کیا ان کی تعریف ہے قرآن پاک کرنے لگے گا، اور ہم تو کیا ہے کہ پیدائشی نبیوں کے خاندان میں سے، اب ان کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ نبیوں کے خاندان میں سے، ہماری تعریف تو کہیں قرآن پاک میں ہوئی نہیں ہے، تو وہ اور دشمنی پر اترا ہے۔ تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ جو لوگ اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ اب بتاؤ کسی کا کوئی خیال ہے کہ وہاں سے کچھ ہمدردی کا یا کچھ وہاں سے کچھ اچھائی کا موقع ہو جائے؟ ہے کسی کا تصور؟ قرآن پاک نے کہہ دیا، وہ فائنل ہے۔ قرآن پاک نے کہہ دیا کہ یہودی اور مشرک یہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، فائنل ہے، دشمن ہے وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال صحابہ کرام کی جو بات تھی وہ الگ تھی، صحابہ کرام کی جو شان تھی وہ نرالی تھی، صحابہ کرام کا جو رتبہ تھا بہت بلند والا تھا۔ وہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق میں صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے۔ بہرحال سورہ مائدہ کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ انعام کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ انعام کے اندر دو باتیں بہت زیادہ خاص ہیں۔ ایک بات تو سورہ انعام کا جو شروع والا حصہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی تعریف بیان فرمائی، الحمدللہ الذی خلق السماوات۔ اللہ رب العزت نے اپنی خلقت کو بیان فرمایا کہ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی اللہ پاک سے دعا مانگو، دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو۔ کیا کرو؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کی تعریف اتنی کرو جیسے دنیا والے بادشاہ کے دربار میں جا کر بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں۔ کیوں کرتے؟ تاکہ بادشاہ ان کے اوپر خزانے لٹاوے۔
تو جب تک بادشاہ خوش نہیں ہو جاتا وہاں تک کیا کرتے رہتے وہ اس کی تعریف کرتے رہتے. جب بادشاہ بالکل پھولے نہ سمائے بالکل خوش ہو جاتا ہے تو پھر ان کے اوپر کیا کرتا ہے خزانوں کی بارش کرتا ہے تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو اس سے کہیں زیادہ کہ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے, اتنی تعریف کرنی چاہیے اللہ کی کہ بس اللہ رب العزت تو ہمارے حالات جانتے ہیں, اللہ رب العزت تو ہماری کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ اللہ رب العزت جانتے ہیں. اپنی ضروریات اللہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے کیا کرنی چاہیے, اللہ کی تعریف خوب بیان کرنی چاہیے. اس کے ضمن میں حضرت محمد پالن حقانی صاحب, شاید آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, آپ میں جو بڑی عمر والے ہیں, انہوں نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے, ایک لطیفہ لکھا ہے, بادشاہوں کے دربار میں تعریف کرنے کا ایک لطیفہ انہوں نے لکھا. اس کے ضمن میں مختصر یہ ہے کہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور دربار کے اندر کیا ہے کہ وہ سج دھج کر آتا تھا. تو دربار میں آنے سے پہلے وہ اپنے حمام کے اندر سجنے کے لیے سنورنے کے لیے گیا. اس نے دیکھا کہ حمام کے اندر ایک کالے رنگ کا بیر پڑا ہوا ہے, بیر. اس نے اٹھا کر اس کو کھا لیا. اس کو بڑا اچھا لگا, چاروں طرف دیکھا کوئی دیکھتا نہیں ہے اور اس کو کھا لیا. اور پھر وہ دربار میں آ گیا, سج دھج کر سنور کر دربار میں آ گیا. اب دربار کے اندر سب شعر پڑھنے والے لوگ تھے, ناچنے والے لوگ تھے, ایسی ناچنے والی اور گانے والیاں عورتیں بھی آئی ہوئی تھی دیہات وغیرہ سے. تو وہ آئی اور وہ اپنا گانا شروع کرنے لگی بادشاہ کے سامنے. اب ان کا گانا تھا راجا جی میں تو کہہ دوں گی, یہ اس کا گانا تھا, یہ اس کا پیٹرن تھا. حضرت پالن حقانی صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے کہ راجا جی میں تو کہہ دوں گی. بادشاہ چوکنا ہو گیا, یار یہ کیا بات ہوئی, میں نے تو حمام کے اندر وہ کھایا تھا بیر, اب یہ کسے پتا چل گیا اور یہ کہہ رہی ہے کہ راجا جی میں تو کہہ دوں گی. اب بادشاہ نے کہا کہ بھائی ان کو انعام دیا جائے. ان کو کیا دیا جائے, انعام دیا جائے. اب وہ کیا سمجھ رہی ہے کہ بادشاہ کو ہماری تعریف پسند آئی تو بادشاہ ہم کو کیا دے رہا ہے, انعام دے رہا ہے. اب وہ دوسری مرتبہ اور زور سے کہنے لگی راجا جی میں تو کہہ دوں گی, راجا جی میں تو کہہ. تو اور بادشاہ نے انعامات ان کے اوپر اور یہ کبھی وزیر سے کبھی ان کو اور انعام دو تاکہ یہ جلد سے جلد یہاں سے کیا ہو جاوے, روانہ ہو جاوے, دفع ہو جاوے. تو پھر تیسری مرتبہ ان کو اور جوش آیا, کہا کہ بھائی بادشاہ کو تو ہمارا گانا بہت زیادہ پسند آ رہا ہے. تو اور زیادہ وہ زور سے کہنے لگی راجا جی میں تو کہہ دوں گی, راجا جی میں تو کہہ دوں گی. بادشاہ کو آیا غصہ, بادشاہ نے زور سے کہہ دیا ہاں کہہ دینا کہ میں نے حمام میں بیر کھایا تھا, لالچ کی بات ہے. تو حضرت پالن حقانی صاحب نے اس کے ضمن میں یہ واقعہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو لوگ دنیا کے بادشاہوں کی تعریف کر کر کے کس طریقے سے پیسے بٹورتے ہیں, تو کیا ہم احکم الحاکمین کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں. تو بہرحال سورہ انعام کے شروع میں اللہ نے اپنی تعریف کی ہے اور سورہ انعام کے بالکل آخر میں جو تراجی کے بالکل آخر میں پڑھا گیا وہ یوں سمجھیے کہ پورے دین کا خلاصہ ہے اور اخلاص حاصل کرنے کا بہترین عمل ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, ہمارا نبی کی دعا ہے, قربانی کی دعا, نماز کی دعا, دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں تمام احکامات کے اندر اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اخلاص پیدا کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس دعا کا اہتمام کرے. اور وہ دعا کیا ہے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. سب کو یاد ہونی چاہیے, پڑھو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اس میں 4 چیزیں ہیں, ان صلاتی میری نماز, ونسکی میری قربانی. اب قربانی کے اندر سب آ گیا, قربانی کے اندر جان قربانی, مال قربانی, بدن قربانی, جو بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ سب اس کے اندر ہے. ومحیای اور میری زندگی, ومماتی اور میرا مرنا, سب آ گیا نا اس کے اندر. میری نماز, میری قربانی, میرا مرنا اور میرا جینا سب کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ روزانہ 21 مرتبہ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت مرنے سے پہلے اس کو نماز کا مزہ چکھائے گا اور عبادت کا لطف اس کو نصیب ہوگا اور وہ ہر کام کو کس کے لیے کرنے والا بن جائے گا, اللہ کے لیے. یہ بہت بڑی دولت ہے. اخلاص کیا ہے, بہت بڑی دولت ہے. ہمارے دعوت و تبلیغ کے 6 نمبر کے اندر 6 صفات کے اندر 5ویں نمبر کی صفت ہے اخلاص اور للہیت. ہر کام کو کس کے لیے کرنا, اللہ کے لیے کرنا. تو اخلاص اور للہیت حاصل کرنے کا بہترین عمل ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. تھوڑا اور بنا دے, لا شریک لہ, اللہ کی ذات میں کسی کو میں شریک نہیں کرتا ہوں. وبذالک امرت, اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین, اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. سب اس پر عمل کریں گے نا, اللہ رب العزت عمل کی توفیق میسر فرمائے. اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں, پریوار اور دوستوں میں شیئر ضرور کریں. کیا پتا آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے. ویڈیو شیئر کرنے کے علاوہ آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں اور وہ ہے اس ویڈیو کو 1 لاکھ لائک تک پہنچانا. اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے گرو محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں.
ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।